السلام علیکم ناظرین، پروگرام میری دھرتی میری دنیا کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان امینہ خان۔ ناظرین، سیلاب متاثرین کی مشکلات کو میری دھرتی میری دنیا میں نمایاں طور پر اجاگر کیا گیا، جس کے نتیجے میں ان کی کچھ داد رسی تو ہوئی، لیکن صورتحال ابھی بھی کچھ حوصلہ افزا نہیں ہے۔ سیلاب متاثرین کو وطن کارڈز تو مل گئے ہیں، لیکن ان میں رقم موجود نہیں اور وہ نادرہ اور بینکوں کے چکر لگا رہے ہیں۔ آج کے پروگرام میں اس حوالے سے خصوصی رپورٹ شامل کی گئی ہے، جبکہ دیگر شعبوں میں عوام کی مشکلات کو بھی پروگرام کا حصہ بنایا گیا ہے۔ جی تو ناظرین، پروگرام کے باقاعدہ آغاز میں آپ کو لیے چلیں گے سندھ کی دھرتی کی جانب، نظر ڈالتے ہیں سندھ سے موصول ہونے والی اہم رپورٹس پر۔ ضلع نوشہر و فیروز کے تالابوں سے زرعی زمین سیم زدہ ہونے سے زرعی زمینیں بنجر ہونے پر شاہپور جہانیہ کے کاشتکاروں نے شدید احتجاج کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ صورتحال کا تدارک نہ کیا گیا تو وہ خود سوزی کر لیں گے۔ آئیے تفصیلات جانتے ہیں۔ دولت پور کے نواحی گاؤں شیر محمد آرائیں اور گاؤں جان محمد آرائیں کے کاشتکاروں نے مقامی فیکٹری انتظامیہ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ فیکٹری کے تالابوں سے پانی رسنے سے ان کی 51 ایکڑ زرعی زمین بنجر ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتظامیہ کو بار بار آگاہ کیا جاتا رہا کہ زہریلے پانی کی وجہ سے زمینیں بنجر ہو جائیں گی، لیکن اس پر کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ سابقہ UC ناظم کو بھی صورتحال سے آگاہ کیا گیا تھا اور یہ فیصلہ بھی ہوا تھا کہ انتظامیہ پانی کو روکنے کا جلد انتظام کرے گی، لیکن عرصہ گزرنے کے باوجود کوئی تدارک نہیں ہوا اور ہماری زمینیں بنجر ہو گئی ہیں۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ پانی کا رساؤ روک کر ان کے نقصان کا ازالہ کیا جائے، دوسری صورت میں وہ خود سوزی پر مجبور ہوں گے۔ انہوں نے صدر پاکستان، وزیر اعظم اور چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی انصاف فراہم کرنے کی اپیل کی ہے۔ جو مل والوں نے یہ تالاب بنائے ہوئے ہیں النور MDF گتا فیکٹری کے، ان کی وجہ سے پانی اوور فلو کی وجہ سے زمینیں سیم ہو گئے۔ ہماری اپیل یہ ہے کہ ان مل والوں کو روکا جائے، اگر ان سے بھی نہیں باز آتے تو یہ جو ہیں گاؤں والے، زمین والے، ہم سب خودکشی پہ مجبور ہیں۔ اس سے بہتر یہی ہے کہ ہم خود کو آگ لگا کے یہاں سے جلائیں گے اپنے آپ کو۔ اور ناظرین، اب ایک نظر صوبہ سندھ کی چند خبروں پر۔ شہداد کوٹ کے قریب قبو سعید خان تھانے کی حدود گاؤں علی نواز مکسی میں شوہر بشیر احمد مکسی نے اپنی 42 سالہ بیوی کو کلہاڑی کے وار کر کے شدید زخمی کر دیا۔ قبو سعید خان تھانہ کی حدود میں واقع گاؤں علی نواز مکسی میں بشیر احمد مکسی نے اپنی 22 سالہ بیوی سہنی خاتون کو کلہاڑی کے پے در پہ وار کر کے شدید زخمی کر دیا، جسے فوری طور پر شہداد کوٹ سول ہسپتال داخل کروا دیا گیا، جہاں سے اسے نازک حالت میں سول ہسپتال لاڑکانہ منتقل کر دیا گیا، جہاں پر خاتون کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں زخمی عورت کے بھائی نذیر مکسی، ساس سکینہ اور سسر عبدالقادر مکسی نے صحافیوں کو بتایا کہ ملزم بشیر احمد مکسی کا دماغی توازن درست نہیں تھا، جس کا علاج لاڑکانہ سے کروایا گیا ہے، لیکن اسے کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پیسے نہ ہونے کے باعث ان کا مزید علاج نہیں ہو سکا۔ ملزم واقعہ کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ دوسری جانب وزیر داخلہ سندھ ذوالفقار مرزا نے واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے DPO کمبر شہداد کوٹ کو مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا ہے۔ صوبہ سندھ کے بعد آپ کو لیے چلیں گے صوبہ بلوچستان کی جانب، نظر ڈالتے ہیں بلوچستان سے موصول ہونے والے چند رپورٹس پر۔ جعفر آباد کے سیلاب متاثرین کو 3 ماہ بعد وطن کارڈ کی فراہمی کا سلسلہ شروع تو ہو گیا ہے اور متاثرین طویل صبر آزما مرحلوں کو طے کرنے کے بعد وطن کارڈ حاصل کرنے میں کامیاب بھی ہو گئے، مگر رقم موجود نہ ہونے کی وجہ سے متاثرین بینک اور نادرہ سینٹر کے چکر لگا کر عاجز آ چکے ہیں۔ آئیے مزید جانتے ہیں۔ ضلع بھر میں نادرہ کے 4 سینٹرز ڈیرہ اللہ یار، صحبت پور، کیٹل فارم اور گنداخہ میں متاثرین کو وطن کارڈز کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے، مگر طویل انتظار اور انتھک مرحلوں کو طے کرنے کے بعد وطن کارڈز حاصل کرنے میں کامیاب تو ہو گئے، مگر ان میں رقم آنے کا نام ہی نہیں لے رہی اور سیلاب متاثرین بینک اور نادرہ کے سینٹرز کا چکر کاٹ کر پریشان حال ہیں، جس سے سیلاب متاثرین اپنے بال بچوں کے ہمراہ شدید سردی میں وقت گزارنے پر مجبور ہیں، جبکہ نادرہ کے حکام کا کہنا ہے کہ متاثرین کی انگلیوں کے نشان اور چہرے کی ساکھ کی تصدیق کے بعد ہی سیلاب متاثرین کو رقم کی فراہمی ممکن ہو جائے گی، تاکہ اصل اور حقیقی سیلاب متاثرین کو رقم کی فراہمی ممکن ہو سکے۔ جی ناظرین، آپ کو لیے چلیں گے نصیر آباد۔ سیاسی و قبائلی رہنماؤں نے الزام عائد کیا ہے کہ پولیس کی سربراہی میں قبضہ گروپ پارک بنانے کے نام پر زمین ہتھیانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں راجہ حنیف سے۔
نصیر آباد کے سیاسی و قبالی رہنما میر ندیم احمد رحسانی، نور محمد، امان اللہ جتک، محمد طارق جتک، حبیب اللہ جتک نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے الزام عائد کیا ہے کہ پولیس کی سربراہی میں قبضہ گروپ پارک بنانے کے نام پر زمین ہتھینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ماضی میں بھی پارک کے نام پر زمین قبضہ کر کے اچ پاور پلانٹ کو زمین بھیج دی گئی۔ انہوں نے کہا ہماری زمین جو پٹ فیٹر کے قریب واقع ہے 1980 سے ہماری ملکیت ہے، جو 4 ایکڑ پر مشتمل ہے، ریلوے لائن اور قومی شاہراہ کے درمیان ہے، مگر قبضہ گروپ کو پولیس کی پشت پناہی حاصل ہے۔ وہ ہماری زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پولیس ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں اور زمین پر پڑے ملبے کو سرکاری مشینری استعمال کر کے ہٹایا جا رہا ہے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ بلوچستان، گورنر بلوچستان، IG بلوچستان سے مطالبہ کیا کہ قبضہ مافیا سے ان کی زمین وگزارہ کرائی جائے اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ کیمرہ مین محبوب الکوسی کے ساتھ راجہ حنیف، دنیا نیوز، نصیر آباد۔ اور اب ایک نظر ڈالتے ہیں صوبہ بلوچستان کی چند خبروں پر۔ انسپیکٹر جنرل FC عبید اللہ خان خٹک نے کہا ہے کہ پاکستان افغان بارڈر کے غلط استعمال کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ انسپیکٹر جنرل FC نے گزشتہ روز چمن پر پاک افغان بارڈر کا تفصیلی دورہ کیا۔ دورے کے موقع پر باب دوستی کے مقام پر IG نے افغانستان کی سرحدی افواج سے مصافحہ بھی کیا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چمن پر پاک افغان بارڈر کھلا بارڈر ہے اور یہاں کے لوگ امن پسند لوگ ہیں۔ یہاں کے قبائلی مائدین نے ہمیں بھرپور ساتھ دینے کا یقین دلایا اور کہا کہ ہم کسی کو بھی پاکستانی سرزمین کا غلط استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ ڈپٹی کمشنر نصیر آباد فتح محمد نے کہا ہے کہ اہل اسلام محرم الحرام میں اتحاد، یکجہتی اور یگانگت کی فضا برقرار رکھیں۔ اسلام اخوت، رواداری اور محبت کا درس دیتا ہے۔ علماء کرام کو چاہیے کہ وہ اشتعال انگیز تقاریر کرنے سے گریز کریں۔ ڈیرہ مراد جمالی میں محرم الحرام کے سلسلے میں منعقدہ اعلیٰ سطح کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ امام بارگاہوں پر سیکورٹی کے انتظامات سخت کر دیے گئے ہیں۔ اجلاس میں اسسٹنٹ کمشنر عبدالجبار جتوئی، SP محمد آصف سمیت علماء کرام بھی موجود تھے۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ یوم عاشورہ کا ماتمی جلوس حسب روایت اپنے روٹ سے ہوتا ہوا واپس مرکزی امام بارگاہ پر اختتام پذیر ہوگا۔ ڈپٹی کمشنر فتح محمد خجک نے مزید بتایا کہ لیویز اور پولیس کی بھاری نفری امام بارگاہوں پر تعینات کر دی گئی ہے اور جلوس کی گزرگاہوں راستوں کو مکمل سیل کر دیا جائے گا تاکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما نہ ہو سکے۔ اور نظر اب آپ کو لیے چلیں گے ہب۔ پلاٹ پر جھلسنے والا مزدور علاج معالجے کی عدم فراہمی کے باعث ہب کے پرائیویٹ اسپتال میں دم توڑ گیا۔ گڈانی شپ پر یکنگ یارڈ کے پلاٹ نمبر 127/122 پر تیل کی صفائی کے دوران ناکارہ بحری جہاز میں آتش زدگی کے باعث جھلسنے والے 2 مزدوروں میں سے ایک مزدور ربیع اللہ ہب کے ایک پرائیویٹ ہسپتال میں دم توڑ گیا۔ آتش زدگی کے واقعہ میں ربیع اللہ کے جسم کا 36% حصہ متاثر ہوا تھا۔ ایک ہفتہ قبل ربیع اللہ اور اس کے ساتھی حبیب اللہ نے ہب کو صحافیوں کو بتایا تھا کہ پلاٹ کا مالک اور ٹھیکیدار انہیں علاج معالجہ کی سہولیات فراہم نہیں کر رہے ہیں۔ انہیں کراچی کے برن یونٹ سے نکال کر ہب کے اس پرائیویٹ ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا ہے جہاں پر ان کا علاج بہتر طریقے سے نہیں ہو رہا ہے۔ ربیع اللہ کا ساتھی مزدور انتہائی خوف و ہراس کے عالم میں کمرے کے باہر کرسی پر بیٹھا ہوا التجا کر رہا تھا کہ اسے گھر جانے دیا جائے۔ میری دھرتی میری دنیا میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، جس کے بعد آپ دیکھ سکیں گے نصیر آباد صدر تھانے اور سٹی تھانے کی حدود میں 3 مختلف واقعات میں 6 افراد زخمی ہو گئے۔